یہاں یہ بات یاد رکھیں، نکاح کی محفل انتہائی مقدس، روحانی، مذہبی، خالصتاً دینی، جسے بدقسمتی سے پاکستانی کمیونٹی نے بالخصوص اور بعض دوسرے ممالک میں بالعموم اس کے اندر خلط کر دیا اور برکات اٹھ جاتی ہیں، اس سے برکتیں نہیں رہتی، رحمتیں نہیں رہتی۔ دیکھیے، آپ نماز عید کے بعد خطبہ پڑھتے، خطبہ کب پڑھتے؟ ایک نماز عید کے بعد پڑھتے ہیں۔ کیا وہ مذہبی ہے؟ خالصتاً مذہبی پروگرام ہے جس میں آپ خطبہ پڑھتے ہیں، دینی، مذہبی، روحانی، یہی وہ پروگرام ہے نا؟ دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں آپ جمعے کے بعد، وہاں بھی جمعہ بعد خطبہ پڑھتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، خطبہ شریعت میں انتہائی مقدس، روحانی، مذہبی، پیور دینی جو خالصتاً پروگرام ہوتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسرا نکاح میں خطبہ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھنی چاہیے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ ہم تباہی کی طرف چلے گئے اور ہم نے خود اپنے گھر میں آگ لگائی ہوئی، بہت دور نکل گئے ہیں، بہت دور نکل گئے۔ میں نے آپ کو مثال دی، غلط ہے یہ؟ یعنی خطبہ انتہائی مقدس، اللہ کی عبادت والی مذہبی محفل میں خطبہ پڑھا جاتا تھا، جہاں اللہ کی عبادت مقصود ہوتی ہے، جہاں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، جسے آپ خالصتاً اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی اللہ کی طرف راجے، یہ وہ پروگرام ہے، عبادت ہے، تو وہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑا پری پلان کام ہوا ہے۔ مجھے ایک قول یاد آ گیا، سونیا گاندھی، یہ غالب راجیو گاندھی کی بہن تھی اور اندرا گاندھی کی غالباً بیٹی تھی، ایسا ہی۔ اس نے 90 کی دہائی میں ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے 65 کی جنگ پاکستان سے ہاری، 65 کی جنگ ہم پاکستان سے ہار گئے ہیں، لیکن ایک اتنی بڑی جنگ جیت گئے ہیں خاموش طریقے سے، جو انہیں پتہ ہی نہیں، اور وہ یہ کہ ان کی مذہبی، تمدنی، ثقافتی جنگ اور وہ ضابطہ حیات جو قرآن اور صاحب قرآن نے انہیں دیا تھا، وہ ہم نے چھین لیا ہے ان سے۔ اس جنگ میں ہم نے انہیں گرا دیا۔ اب ان کے خالص مذہبی پروگرام بھی جو ہیں وہ بے حیائی کی نظر ہو گئے۔ یہ میں ایک درد بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے کوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے، نہ منہاج القرآن کو کوئی شوق ہے تقریروں کا، نہ بابا کا، نہ سلام۔ اس کو خدا کے لیے سمجھنا چاہیے۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک ایک خاندان بیٹھا ہے، اس بات کو سمجھیں کہ ہم کہاں بے حیائی داخل کر دی ہم نے لا کے، کہاں اختلاط داخل کر دیا ہم نے لا کے، یعنی کس جگہ پہ ہم اپنے آپ کو، اس پاکستانی قوم نے کس جگہ پہ آ کے اختلاط اور بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا کام کر لی، پردگی داخل کر لی اس کے اندر۔ یہ پیور خالصتاً روحانی، مذہبی اور اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی سن لیں۔ میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ڈاکٹر طاہر القادری سیدی شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں۔ ہمیں ایک بات بتائی گئی ہے، بیٹے اپنی تحقیق کرو، اپنی تحقیق میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑو، اس کے بعد بات کرنے میں کسی کا خوف نہ رکھو۔
اللہ کا کافی ہے، نہ ہمیں کوئی لالچ ہے، نہ ہمیں کسی کا خوف ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں ہم نے بے حیائی ڈالی۔ مجلس نکاح اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ حکم خداوندی کو بجا لانا، اسی کا نام ہے۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب جس نے نیت یہ کر لی کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہوتا ہے، سنجے وقت پہ بلا رہے ہیں، تیری نیت درست کر دیتے ہیں۔ جس نے یہ نیت کر لی، دیکھیں نکاح تو کرنا ہی کرنا ہے نا، یہ نیت کر لی کہ اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہوں اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو یاد رکھ لیں یہ ایسی عبادت ہے جب تک نکاح قائم رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک نکاح قائم رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث یاد آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، سب چونکہ محفل ایسی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو بتا دوں۔ کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص شوہر جسٹ جسمانی تسکین کے لیے، اس کی اور کوئی نیت نہیں، لیکن ہے شوہر اپنی جسمانی تسکین کے لیے بیوی کے پاس جائے، تو کیا اس پہ ثواب ملے گا؟ اور ثواب اللہ کی عبادت پہ ملتا ہے، اللہ کی بندگی بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ آقا نے فرمایا ایک جواب دو مجھے، سوال کیا حضور نے، میں یہ بتاؤ کہ جب اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، یعنی نفسانی خواہش پیدا ہوئی اس کے اندر، اور وہ چلا گیا جہاں اللہ نے منع کیا تھا وہاں، تو گناہ ہوگا نہ گناہ؟ قربان جائیں دین کی اور دین کی عطاؤں کے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر اسے چھوڑ کر وہ اس محل پہ جا رہا ہے جہاں اللہ کی اجازت ہے تو ثواب وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ عبادتوں کی کس بندگی کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اللہ کرے مرید کے والے اس میں آگے نکل جائیں اور آگے نکل جائیں۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، بڑی روحانی بات ہے، بڑی مذہبی بات ہے کہ آپ نکاح کا آغاز ناچ گانوں سے نہیں کریں۔ گانا آقا نے فرمایا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، پھر آقا نے فرمایا سازینہ شیطنت میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آواز سنی بانسری کی تو کانوں میں انگلیاں دی، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، صحابہ سے پوچھا آواز بند ہو گئی؟ یا رسول اللہ ہو گئی۔ نکالی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میں اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بتائے اور ہی ناچ گانا، اور پھر بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں برکت کیوں نہیں آتی؟ برکت کہاں سے اٹھتی ہے؟ سنیں، جہاں بے حیائی اب یہ تو کیا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس نہیں، یہاں کس کیا کیا رونا روئے، یعنی کیا کیا رونا روئے بتائیں اس میں؟ یہ تو نکاح کی بات ہو رہی ہے، گھر گھر سب کچھ ہوا، مردانگی نہیں رہی مرد کے اندر، مرد نہیں رہا، مردانگی کے معنی بدل دی۔ ہمارا کوئی 150 250 سال کا عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہے نا، کیا اس کا نام ہے، ہندوؤں کے ساتھ، تو ان کے ہاں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹھا دینے کو رن مرید کا لفظ کے دے، یعنی معنی بدل دی۔ جہاں مرد بننا ہے وہاں مرد نہیں رہے، جہاں سے مردانگی ہوتی ہے
جوان بھائی ہے بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا، بیٹی کے ساتھ باپ بیٹھا ہوا، ماں ہے بیٹا جوان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کچھ اسکرین پہ دیکھتا ہے. اللہ معاف فرمائے، ایک مومن اسے اکیلا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اجازت نہیں. اور ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، اور ہمارا عشق محبت محفلوں میں رہ گیا. بس بڑا عاشق ہوں محفل کے اندر، بڑا اللہ کے رسول کا عاشق ہوں اور عشق کا در صرف محفل کے اندر، بقیہ پوری زندگی سے عشق کا رگڑا نکال دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت توڑ دیے تو آپ کی عمر مبارک کا جو بتایا جاتا ہے وہ ایک قول ہے 17 سال، ایک قول ہے 22 سال، بس اس کی قریب تھی. یعنی شباب کا عالم ہے، جوانی میں شباب کا عالم ہے. آپ نے ان کے بت توڑ دیے اور ان کو لاجواب کر دیا بتوں سے. اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ ان کو آگ میں پھینک دیں. اب آگ میں پھینک، دیکھیں نا، آگ اگر بندے آگ کو لگانی ہو تو آگ ایسی لگا دیتے ہیں. اب وہ نمرود حکم دے رہا ہے 3 میل مربع میل 3 مربع میل. اس نے دیوار کھینچی، کئی دن لگے، پھر کئی ماہ تک اس کو لکڑیوں سے بھرتے رہے. انہیں پتا تھا کہ جسے جلانا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، ابراہیم کو جلانا ہے نا. اچھا جلات بھرتے رہے 3 ماہ تک، وہ بھر گیا، آگ لگا دی. جب آگ لگا دی، اب وہ شعلے جب بھڑکے تو قریب کیسے جائیں؟ قریب نہیں جا سکتے تھے. پرابلم ہو گیا کہ ابراہیم کو پھینکے کیسے. حدیث پاک میں ہے کہ شیطان ایک بوڑھا بن کے آیا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے پھینکوں. اس نے وہ منجنیق کا مشورہ دیا، وہ اس میں ڈال کے اس نے کیسے بناؤ، ڈال کے ایسے پھینکو، یہ ہوا میں ہوتا ہو جائے. اب وہ بڑا انہیں پسند ہے، انہیں کر لیا سارا کچھ. اب ابراہیم کو اٹھانے لگے، وہ اٹھے نہ، اٹھائے نہ جائیں. اس نے درجنوں پہلوان لگا دیے اپنے. ابراہیم ہلے نہ، یہ بڑی بات ہے، ہم سنیں. ہلے نہ، جب ہلے نہ وہ پھر بوڑھا ہے. اس نے کہا سنو میں بتاتا ہوں. پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے گرد رحمت کے فرشتے ہیں، یہ نبی ہے، فرشتے ہیں. اسے اٹھانا ہے تو پتہ ہے کیا کرو، یہ ایسے نہیں اٹھایا جائے گا. ینگ نوجوان دوشیزہ لاؤ، نوجوان لڑکیاں لاؤ، انہیں نیم برہنہ کر کے اس کے گرد کھڑا کرو. نیم برہنہ کرو اور اسے کھڑا کر دو. فرشتے چلے جائیں گے، ہٹ جائیں گے، یہ اٹھایا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. وہ گھر گھر نہیں، کہاں رہے، کیا کسی کو کیا کہیں، گھروں میں یہ ہو چکا ہے. پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی. نکاح جیسی مقدس رشتے کو قائم کرتے ہوئے بے حیائی کا عالم، پھر کھل جاتے ہیں سارے عاشق بھی اور سارے، کچھ نہیں رہ جاتا پاس. تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس پہ جہاد شروع کریں، اس پہ جہاد شروع کر دیں. اور جہاد کا مطلب فساد نہیں شروع کرنا. کیا تبلیغ وہ اچھی ہوتی ہے، قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں دل تصوف سے بدلتے ہیں، تشدد سے نہیں بدلتے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ان کے فرامین میں سیکھی کہ محبت پیار پہلے اپنا مقام بناؤ، پھر کچھ کہو تاکہ آپ کی مانی جائے. اور پیار سے کہو، پیار سے بڑا، اخلاق سے بڑا کوئی تیر ہی نہیں ہے. دیکھیں نا حضور علیہ السلام کے خلق تھا کہ جس نے عرب کا رخ موڑ دیا. پتھر کھانے والوں کو بھی دعائیں دیتے تھے، کبھی بدخلقی سے کے نیچے نہیں آئے. یعنی کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے کچھ کیا ہے، حضور کی زبان پہ کبھی بھی ترشی نہیں آئی، کاختی نہیں آئی اور بدخلقی نہیں آئی. یہ ہے. تو یہ تھوڑی میں نے باتیں کی ہیں آپ کو خوشخبری، آپ کو مطلب مبارکباد دینے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر محترم حبیب صاحب کو، حاجی حبیب صاحب کو اور نبیل صاحب کو کہ ان کا نکاح میں مصطفیٰ کے ترانے ہوئے. سبحان اللہ.
آقا علیہ السلام کے گیت گائے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، درود و سلام. یہ جتنے پیارے چہرے بیٹھے میں جانتا ہوں ان کو بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے درود و سلام بھی پڑھا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے آپ درود و سلام پڑھیں تو نگاہ مصطفیٰ اٹھاتی ہے. آج آپ کا گھر نگاہ مصطفیٰ میں تھا، نگاہ مصطفیٰ میں تھا. یہ ہوگی بات سب کے لیے، اگلی بھی سب کے لیے ہے، بالخصوص ان کے لیے، بالخصوص ان کے لیے. یاد رکھ لیں یہ جو نکاح ہے، نکاح نبیل بھائی، یہ نکاح یوں سمجھیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ٹوٹلی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے زندگی میں 2 رشتے کروائے، اس کے بعد توبہ کر لی. وہ بالکل میرے جگری دوست ہیں، جگری دوست ہیں، جن کے ساتھ میں نے بچپن اور آگے تک تعلیمی سارے سال گزارے، اور پنجگانہ نماز اور خدا جانے کیا 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 گزارا. تو میں نے اپنے ہی رشتہ داروں سے لڑکی دے دی. تو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ صوفی صاحب ہیں کیا. یعنی رات کے 2 بجے اس کو گھر سے نکال دی، اس کے جسم پہ گرم استری لگا دی، حیوانوں سے بھی پڑ گئے. اور اچھا بڑا صوفی بندہ، پڑھا لکھا، درس نظامی پڑھا ہوا، یہ آپ کو بتا رہا. اور گالی گلوچ میں پیچھے نہیں رہتا، اور عورت پر ہاتھ اٹھانا. قبلہ حضور نے ایک دفعہ، آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا نا فیملی کا، تو مجھے قبلہ حضور نے کہا تھا بیٹے عورت پر ہاتھ نہیں، عورت سے لڑتے نہیں، بیوی سے نہیں لڑتے، اس نے کیا کر لینا. سب سے زیادہ بزدل ترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے لڑتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں، وہ کمزور ہے. تمہارے اندر طاقت ہے، طاقت ہے. یہ طاقت اس پہ نہیں دکھانی، اللہ کے دین کے لیے دکھا. یہ فرعونوں کے سامنے دکھا، ظالم اور نمرودوں کے سامنے ہونی چاہیے. قبلہ کے جملے، بیٹے دیکھو وہ بچے تمہارے پیدا کرتی ہے، گھر بار سانبھتی ہے، آپ گھر میں نہیں ہوتے، سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیں. سارا معاملہ، حالانکہ شریعت نے نہیں ڈالا، شریعت نے تو اس پہ یہ بھی نہیں ڈالا کہ وہ آپ کے کپڑے استری کرے. میرے پاس ایک شخص آیا، میں گلشن راوی میں، وہی فرسٹ ٹائم اور وہی میرا لاسٹ ٹائم تھا امامت کا. جب امام ہوتے ہیں نا مسجد میں، تو وہاں شہرت بھی تھی الحمدللہ. لوگ حضور شیخ الاسلام اور منہاج کے علم کے خیرات بٹ رہی تھی، تو لوگ دور دور سے لوگ فتویٰ بھی لینے آ جاتے تھے. فتویٰ میں مفتی نہیں ہوں، دیتا نہیں تھا، لیکن انہیں بھی یقین تھا کہ یہ جو بات کہے گا نا، یہ بات 100% 100% صحیح ہوگی. اپنے پاس ہی نہیں، کیونکہ میں کہہ دیتا تھا مجھے نہیں پتا، کل بتاؤں گا. تو وہ مجھے آگے کہتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں عورت کو طلاق کب دینی چاہیے. میں نے پوچھا ہوا کہ بڑے غصے میں تھے، تو پیار محبت بھی تھا. میں ہوا کیا ہے؟ میری بیوی جو ہے میرے بھائی کا کپڑے نہیں استری کرتی. میرے چاچے کو جا کے کھانا نہیں کھلا دی. انہوں نے کہا تو نے اسے کپڑے استری کر کے دینے، شریعت یہ کہتی ہے. یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، ذمہ داری مرد پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی، وہ اپنی ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے نا. تو اب اس کی روٹی کا انتظام اس نے نہیں کرنا، یہ جو لے کے آیا نا اس نے کرنا ہے. اس کے کپڑوں کا انتظام اس نے نہیں کرنا، یہ جو لا رہا ہے نا اس نے کرنا ہے، اس نے کرنا ہے. سارے معاملات، گھر کی صفائی بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کے نہیں ہے. یہاں خواتین نہیں بیٹھی اس لیے بات کر رہا ہوں. اچھا چلے، یہ کون سی غلط بات ہے؟ یہ میری بہنوں کے لیے لڑائی نہیں کرنی میری بہنوں نے. سنیں میں آپ کو میں بیلنس کر دوں. مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے،
اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے. اب میں آپ کو فلسفہ بتا دوں. یاد رکھنا جب نکاح ہو جائے، نکاح ہو جائے اور معاملہ فرائض کا نہ ہو، شریعت کے فرض سے کوئی دنیا کی طاقت روکے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی اور کسی کی نہیں ماننی، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ شوہر ہو. یہ بات نہیں کر رہا. معاملات دنیاوی اور معاشرتی اور رشتہ داری کے بھی ہوتے ہیں نا. تو یاد رکھ لیں کہ اگر بیوی اور اپنا والدین اور شوہر کے درمیان کلیش آ جائے، مثلا فلاں کی شادی پہ جانا ہے، شوہر کہتا ہے نہیں جانا، اور والدین اس کے کہتے ہیں، یعنی بیوی کے والدین کہتے ہیں جانا ہے، اور وہ اپنے والدین کا اگر کہا مانے گی تو فاسق کو فاجر ہوگی، فاسق کو فاجر ہوگی. اسے اپنے میاں کا کہا ماننا ہے، اور میاں کی خدمت اسے جنت تک لے جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو روکا نہیں جاتا تاکہ وہ جنت میں بلند مقام پہ چلی جائیں. اور آپ کو تو پتہ ہے، میں نے کئی دفعہ اپنے دروس میں کہا، 5 روزہ دروس میں، کہ جتنی پاکستانی بالخصوص خواتین ہیں سب جنتی ہیں. جتنی یہ خدمت کرتی ہیں میرے خیال دنیا میں کہیں نہیں کی جاتی. پاکستان کے اس خطے پہ جتنی خواتین خدمت کرتی ہیں، گھر کی خواتین اپنے، یعنی وہ پورے معاشرے میں سارے خاندان کی خدمت کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے. اور پھر آپ رمضان میں دیکھیں نا نظارہ، سانپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، ایسے نہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں، کب اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آٹا گونتی ہیں. حالانکہ یہ ان کے فرائض میں نہیں ہے، مگر یہ ان کا احسان ضرور ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ اس کا احسان ہے شرعاً، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تیری مہربانی تو میں نے کھانا پکا کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا اب سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ، اچھا یہاں میں یہ بھی بات بتا دوں، میرے ذہن میں آ گئی، شاید پہلے بھی بتائی ہوگی ضرور. یہ واحد رشتہ ہے، واحد، جو یہاں نہیں بنا، یہ زمین پہ نہیں بنا، یہ رشتہ جنت میں بنا ہے. اور پلٹ کے جنت میں صرف یہی رشتہ جائے گا جو یہاں بنے یہی مٹ جائیں گے. کل من علیہا فان، یہ بڑی پتے کی بات ہے. ہر چیز پر عمل فنا گزرے گا. جب عمل فنا گزرے گا تو مخلوق فنا ہوگی. اب جو رشتے مخلوق کی وجہ سے قائم ہوئے تھے وہ بھی فنا ہو جائیں گے جو یہاں تھے. دیکھیں نا، آدم و حوا کا نکاح کہاں ہوا؟ جنت میں. وہ تھے میاں بیوی، اور نکاح پڑھانے والا، ہائے 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 ہائے، یہ اس لیے مقدس ہے، یہ محفل اس لیے مقدس ہے کہ اسے سب سے پہلے جو محفل اور جس کا یوں کہہ لیں صدر مجلس کہہ لیں، صدر مجلس، مہمان خصوصی، جو نام دے وہ سارے نام فٹ آتے ہیں، وہ رب ذوالجلال تھا، وہ رب ذوالجلال تھا. اور یہ محفل جنت میں ہوئی اور محفل کرنے والا مولا تھا، محفل کرنے والا اللہ کی ذات تھی، اور جن کے درمیان تھی وہ میاں تھی، وہ بیوی تھی، میاں تھا بیوی تھی، ان کے داں قائم ہوئی. اچھا وہ پھر زمین پہ آ گئے، جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو 4 رشتے وجود میں آئے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، بیٹی کا، بیٹے کا، 6 رشتے وجود میں آئے. یہ یہاں بنے ہیں، پھر آگے چاچے مامے اس کے بعد. جب یہ پلٹیں گے، یاد رکھیں، جب پلٹ کے واپس جائیں گے جو یہاں بنے ہیں یہی فنا ہو جائیں گے. جنت میں کوئی ماں نہیں ہوگی، جنت میں کوئی باپ نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بہن نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بیٹی نہیں ہوگی. جنت میں ایک میاں صاحب ہوں گے، ایک بیوی ہوگی، بس یہی ہے، یہی ہوگا. یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، ہم اس کی تقدیس بھول گئے ہیں صرف ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے بعد.
اب آقا علیہ السلام کے فرامین بتاؤں آپ کو. کیا آقا نے فرمایا بھئی یہ حدیث ہے، کوئی برا نہ منائے، حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا اچھا یہ میری بیٹی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ ابو یہ عورت انسان نہیں؟ بیٹے اس پہ بحث ہے، آپ کو پتہ اس پہ بحث ہے کہ عورت انسان ہے کہ نہیں. عورت کو انسان نہیں کہا گیا، جزو انسان کہا گیا. یہ انسان کا جز نکال کے نا اسے بے ہوش کیا اللہ نے انسان کو، اور اس کی پسلی سے نکال کے نا ایک پسلی، تو اس کے جز سے اللہ نے عورت بنا دی. اور عورت سن لے بنی کیوں، یہ عورت بھی سن لے کیوں بنی، تاکہ تسکین ملے انسان کو، شوہر کو. عورت کی تخلیق کا مقصد ہی تسکین ہے، غم کا دور کرنا ہے، راحت دینا ہے، تسکین دینا ہے، دل کو راحت، سکون، قلبی سکون، یہ تسکین، یہ اس کے تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا. اب یہ دلیل پختہ ہے کہ نہیں؟ انسان کہتے ہیں انسان، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اس لیے کہا زینا للناس. اب میں قرآن سے حدیث دلیل دے دوں، منہاج القرآن ہے نا تو ہر بات قرآن سے کرتا ہے، یاد رکھیں. لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی کیا؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت، من النساء، عورتوں کی طرف رغبت. تو سوال پیدا ہوا للناس میں عورت نہیں؟ قرآن نے نہیں رکھی. قرآن میں اللہ نے زینا للناس حب شہوات من النساء، عورتوں کی طرف رغبت مزین کر دی گئی. تو عورت بنائی گئی تھی راحت تسکین آدم کے لیے. حضرت آدم تھے نا، یہ میری بہنیں سنیں، اگر شوہر خوش نہیں ہے تو آخرت کی کوئی امید نہیں رکھنی. آخرت کی امید نہیں رکھنی. اگر شوہر ناراض ہے، چاہے والدین راضی ہوں، ساری دنیا راضی ہو، اور شوہر بھی سنیں، شوہر کو کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. ہندو نہیں بننا، جلاد نہیں بننا، یعنی بیلنس ہے، بیلنس. تو حضرت آدم اداس پھر رہے تھے نا، تو دیکھا دل نہیں لگ رہا، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا دل لگانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے کہ اس کا دل لگ جائے. تو ان پر نیند طاری کر دی اور اسی کے اندر سے پسلی نکالی. یہ آپ ٹٹولے ذرا یہاں پر، آپ ادھر سے ادھر ٹٹولے، آپ کو پتا چلے گا یہ کم ہے، ایک کم ہے نا، بس وہ آپ کے ساتھ ہے. وہ جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ کھڑی ہے سامنے. سبحان اللہ. تو اسے چاہیے کہ وہ تسکین جاں بنے، وہ راحت جاں بنے. اور قربان جائے، میں سب شادی شدہ مرد یہ جانتے ہیں کہ لاکھ پریشانیاں ہو دنیا کی، دنیا جہان کی، اور بڑے بڑے فرعونوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور تحریک منہاج القرآن میں بڑے بڑے فرعون بھی سامنے آ جائیں اور اذیت دینے کے لیے آ جائیں، ایک جملہ بیوی کا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مدد کرے گا، وہ سارا کچھ سارے غم بھلا دیتے. یہ یاد رکھیں، یہ جملے بیٹی کے وہ اثر نہیں کرتے، یہ جملے وہ بہن کے اثر نہیں کرتے جو بیوی کے کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام پر جب وحی آئی تو حضور علیہ السلام جی کانپ رہے تھے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ آتے ہی کمبل اڑا دیا کہ پریشان آئے ہیں. تو انہوں نے محبت کی انتہا کر دی، انہوں نے محبت کی اور راحت تسکین جاں بننے کی انتہا کر دی.
آتے ہی اپنے ہاتھوں سے کمبل اڑا دیا، اپنے پاس بٹھا لیا اور ساتھ ہی کہنے لگی آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کے سروں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گا۔ تو یہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دلاسے دے رہی تھی، خدا کی قسم یہ بیوی کے سوا دنیا جہان کا کوئی دلاسا دے وہ دل کو اتنی تسکین نہیں دیتا جتنا دلاسا بیوی کی تسکین دیتی ہے، بیوی کا دیتا۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ شوہر بولے نا صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ پیدا اس لیے کی گئی ہے باعث تسکین قلب و جان۔ اچھا اب دوسری طرف آ جائیں، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے بیلنس رکھاں گا انشاءاللہ بیلنس رہے گا، بیلنس رہے گا، بیلنس رہے گا، لیکن اپنی بات جو ہے شریعت کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ آقا نے فرمایا عورت پسلی سے بنی ہے اور یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پسلی سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے نا۔ آقا نے فرمایا خبردار اسے زور لگا کے سیدھا نہ کرنا، زور لگا کے سیدھا نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ آیا اور پھر یہی نہیں، اگلی بات میں ٹوٹ گئی تو پھر جڑے گی کوئی نہیں۔ لیکن بتایا ہے کہ بھئی ٹیڑھی چیزوں سے کام نہیں لیا جاتا، بات ہے ایڈجسٹ کرنے کی، ایڈجسٹ کرنے کی۔ اور جب آپ دیکھیں نا، جب ایک لڑکی ہے بالکل ایک ماحول کو چھوڑ کر نئے ماحول میں آئی، اسے پتا نہیں آپ کے گھر کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا نہیں ابو کیا پسند کرتے ہیں، امی کیا پسند کرتی ہے، میاں صاحب کو کیا پسند کرتے ہیں، تو آپ ساتھ ہی ڈنڈا اٹھا کے بیٹھ، اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ وہ 100 غلطیاں کرے گی، وہ 100 غلطیاں کرے گی۔ اب آقا نے یہ بھی حل دے دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کی غلطی نہیں دیکھنی، یہ حدیث ہے۔ ادھر کیا کہا کہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے اور ٹیڑھی پسلی سے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، زور لگا کے کیا مانا کہ آپ اس پر غصے نہیں ہونا، بے غلطی کرے گی غصے نہیں ہونا، اور ایسی شے ہے کہ 2 لفظ آپ پیار کے بولنے، بس یہ اللہ نے ایسی پیار کی بھوکی بنائی ہے، اس کو صرف پیار چاہیے، اور انتہائی پرلے درجے کا انسان، اسے میں کیا لفظ دوں، برا کہہ لوں، بس اتنا کہہ دیتا ہوں، برا ہے جو اپنی بیوی کو پیار نہیں دے سکتا۔ یہ پیار کی بس، یہ آپ کے ساتھ غربت میں بھی رہے گی، یہ آپ کے ساتھ بھوکی بھی رہے گی، سب کچھ کرے گی، اگر 2 جملے میٹھے بولے۔ ڈیل کارنیگی، یہ کہ عیسائی رائٹر ہوا ہے، کیا عیسائی رائٹر ہوا ہے، اس نے کتاب لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، عیسائی ہے، میٹھے بول کا جادو، اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ آقا کو لے کے آیا، ان سے میٹھا بول کوئی بول ہی نہیں سکا۔ آیا آیا آیا، وہ ایسا جادو تھا میٹھے بول کا کہ جو نفرتوں بڑا معاشرہ تھا وہ کلیاں اور پھول گلابوں کی طرح کھلے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی خوبی دیکھ کر اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ کنجوسی نہ کریں، کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جا رہی ہے نا تو اسے کہ ماشاءاللہ بہت خوب، آپ نے اچھا کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے۔ اب تو بحمد اللہ تعالی میں اب اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اب تو سال گزر گئے اور پھر بندہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ وہ محمد علی کا، میں نے محمد علی اور زیبا کا انٹرویو سنا تھا تو اس نے بڑی سچی بات کی، اس نے کہا تھا میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے 10 سال لگ جاتے ہیں، اسی میں ڈنڈا اٹھا کے بیٹھ جائیں گے تو کیا کرے گی بیچاری، کدھر جائے گی؟ تو یہ ہے، تو یہ جو کہا نا میٹھے بول کا جادو، اور میں نے کہا تعریف کی بھوکی ہے، یہ میں اس پہ آپ کو باقاعدہ حدیث بھی سناؤں گا، حدیث بھی سناؤں گا، لیکن میں گھر میں جاتا ہوں بالفرض، ابتدائی جب شادی نئی ہوئی تھی اور یہ وہ،
تو طبیعت میں نہیں ہے کہ گھر میں گند پڑا ہو. میری طبیعت میں نہیں. تو شیخ الاسلام کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کی نفاست تو آپ جانتے ہیں کیا ہے ان کی, تو اس سے پھر فیض بھی ملتا ہے. تو یہ نہیں ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہونا کہ جانا تو گند پڑا ہونا. اب میں آپ کو سلیقہ بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں, پوتے کی طرح بتا رہا ہوں کہ اب میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گند پڑا ہوا ہے, یہ دیکھنا کہ اچھی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے. یہ جٹ صاحب تو بس اتنی بات کہہ دینی کہ آج جو آپ نے یہ جو رکھا ہے نا, یہ گلدان یہاں پہ, یا یہ جو آپ نے یہاں پر گلاس رکھا ہوا ہے, یہ بہت خوبصورت جگہ پہ یہی ہونا چاہیے تھا. بہت پیارا لگ رہا ہے یہاں پر. میں نے جو بتانا ہے وہ ان کو خود نظر آ جاتا ہے. تو 5 منٹ نہیں لگتے, 5 منٹ نہیں لگتے کہ صفائی بھی ہو جاتی ہے. تو بات کرنے کا مثبت کہتے ہیں نا, فصاحت اور بلاغت. بات کرنے کا ایک مثبت طریقہ ہوتا ہے, ایک منفی طریقہ. یہ اہل سنت میں اور غیر مقلدوں میں یہی فرق ہے. یہ دیکھیں گلاس ہے نا, گلاس یہ پکڑائیں ذرا, اس میں پانی ہے نا, یہ اتنا اور اتنا خالی, یہی بات ہے نا. ایک جملہ ہے گلاس بھرا ہوا ہے, سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ پانی تو ہے نا اس میں, گلاس میں پانی ہے یوں کہہ لیں. دوسرا جملہ ہے خالی ہے آدھا. دوسرا کیا ہے؟ آدھا. بات وہ بھی غلط نہیں ہے, بات وہ بھی غلط نہیں ہے, مگر یہ بات طریقہ درست نہیں ہے. آپ خالی نہ بتائیں, آپ بھرا بتائیں. اس کو کہتے ہیں مثبت طریقے سے فصاحت اور بلاغت سے کام کرنا, بات کرنا. تو آپ اتنی تعریف کرنے میں کیوں بخل ہوتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کی خامیاں نہ دیکھو. کون شخص ہے ایسا زمین پر جس میں اللہ نے خامی نہیں رکھی؟ مجھ میں خامی نہیں ہے, کس میں خامی نہیں ہے؟ بابا جس میں خامی نہیں وہ فرشتہ یا نبی ہے. وہ یا فرشتہ ہے یا نبی ہے. بقیہ ہر ایک میں خامیاں ہیں. اور اگر شوہر جی میں خامی ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر اپنے اندر بھی خامیاں ہیں تو پھر اس خامی کو نہ دیکھ. خامی دیکھیں گے خامی تو ہمیشہ لڑائی ہوتی رہے گی. یہ نہیں ٹھیک کیا, وہ نہیں ٹھیک کیا, ایسا نہیں کیا, ایسا. یہ نہیں کہنا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خاتون میں اللہ پاک نے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ بہن ہے, وہ یہ سننے کا اس کے اندر اللہ نے آلہ ہی نہیں فٹ کیا کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے. یہ میں آپ کو کہہ دیا میں نے. آپ جا کے اپنی والدہ کو کہہ لیں, اللہ نہ کرے بس آزمانے کے لیے, اپنی بہن کو کہہ لیں, اپنی بیٹی کو کہہ لیں کہ تیرے اندر یہ خامی ہے, پھر تماشا دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. وہ حسن ہے کائنات کا, وہ تسکین ہے, وہ محبت کے لیے پیدا کی گئی. تو یہ سنت مصطفیٰ. اب آقا علیہ السلام جو بتا رہے ہیں وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہی آپ کرتے تھے, خود ایسا ہی کرتے تھے. گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے, گھر کے اندر سارے کام کاج کر لیتے تھے. اور ہندو معاشرے میں اس کو رن مرید کہتے ہیں, اور اسلامی معاشرے میں اس کو اعلیٰ درجے کا. آقا نے فرمایا بہترین وہ ہے جو بیوی کے لیے بہتر ہے. اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجے وہ ہے جس کی بیوی کہہ دے کہ یہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, عرب کی خاتونیں بیٹھی ہوئی تھی. ایک نے کہا میرا شوہر بڑا ظالم ہے, ایک نے کہا میرا شوہر بڑا بد کلام ہے, ایک نے کہا میرا شوہر بڑا غصے والا ہے, ایک نے کہا میرا شوہر بڑا رحیم ہے, بڑا کریم, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم. جس کی بیوی نے یہ شہادت دے دی وہ جنتی ہے. جس کی بیوی نے یہ شہادت دے دی کہ میرا شوہر بڑا رحیم ہے, بڑا شفیق ہے, بڑا سخی ہے. ہماری صحابت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا میں ہوتی ہے, گھر میں سخی نہیں ہوتے.
رحیم سارا زمانہ ہمارے رحم کا تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اور گھر میں جلاد. یہ بدلنا چاہیے. جس کی بیوی نے کہہ دیا، حضور نے فرمایا کہ میرا شوہر بڑا رحیم ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت کی روح لگ رہی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج مطہرات انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا جو میں نے عرض کیا نا کہ عورت میں اللہ نے یہ حص رکھی ہے کہ میری تعریف کی جائے، بس میرا شوہر چاہے میری تعریف کرے. بس آپ بیوی کے سامنے ماں کی تعریف کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں اس بات کی. اور آپ ماں کے سامنے بیوی کی تعریف ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ الگ الگ نہیں ڈیل کر سکتے. قبلہ حضور فرماتے ہیں یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر جھکے تو ادھر ظلم ہوگا، ادھر جھکے تو ادھر ظلم. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی خود نیک ہو تو جنت ہے. جو تسکین جان بیوی بن جائے اور جو اپنے مرد کے لیے راحت بن جائے اور اپنے مرد کے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے والی بن جائے اور مرد کو تسلی دینے والی بن جائے تو آقا نے فرمایا یہ جنت ہے، وہ جنت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، یہ جو میں نے بات کہی ہے اس پر میں حدیث پاک سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات انہوں نے بیٹھی تھیں آپس میں امہات المؤمنین. حضور علیہ السلام تو وہ کہنے لگی، آپس میں بیٹھی تھیں تو انہوں نے کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے پاس اکیلے بیٹھیں اور کوئی دوسرا نہ ہو تو حضور سے پوچھیں گی یا رسول اللہ اپنی ساری ازواج میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ اور یہ سب بڑا مشکل سوال ہے. قربان جائیں وہ حکمتوں والے نبی، سبحان اللہ، وہ دانا صد الختم الرسول مولا کل بسم. تو وہ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے سوال کرنے والی ہے. اب سنیں یہ حدیث میں اس باب میں بھی سنا رہا ہوں اور شوہروں کو بھی سنت بتا رہا ہوں. ایک شوہروں کے لیے بھی ہے، بیویوں کے لیے بھی ہے. وہ کیا؟ حضور علیہ السلام کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے بیٹھ کے کٹھی جب فارغ ہوں گا تو سوال کریں گی، تو آقا علیہ السلام جو حکیم تھے، دانا تھے، آپ سب سے الگ الگ ملے. ایک سے ملے، اس کے ساتھ پورا اظہار محبت کیا جس کی بیوی خواہش کرتی ہے. اس کے بعد آپ نے سفید پھول دیا اور یہ کہا کہ یہ تیری میری محبت کی نشانی ہے. کبھی یہ سنت ادا کی ہے کسی نے؟ جی بیوی کو سفید پھول دے کے یا کوئی پھول دے کے کہنا یہ ساڈے پیار دی نشانی ہے. جی یہاں الٹ حساب ہو گیا ہے، گھر چھوڑ کے باہر پھول دیتے پھرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی جوانیوں کو تباہ کر دیا، خاندانوں کو تباہ کر دیا. تو پھول دیا اور کہا کہ یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے، اور ساتھ پکا کر لیا دوسری کو نہیں بتانا کہ تجھے پھول دیا ہے. پھر دوسری کو ملے اسے بھی سفید پھول دیا، پھر تیسری کو ملے اسے بھی سفید، سب کو ملے اور سب کے ساتھ اظہار محبت کیا اور سب کو سفید پھول دیا اور ساتھ یہ کہا یہ ہماری محبت کی نشانی ہے. مطلب وہ جملے بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں. اب اکٹھی ہو گئی اور ساتھ یہ پکا کر لیا کہ کسی نے دوسری کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں سفید پھول دیا ہے، سفید پھول دیا ہے. اب جب ساری اکٹھی ہو کے بیٹھی، آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، سب عرض کرنے لگی یا رسول اللہ حضور ایک بات پوچھنی ہے. پوچھو. کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے پوچھا حضور ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کو ہم سب میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ ہم سب میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا سفید پھول والی سے. وہ سب ہی خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حکمت و دانائی. اب مجھے ایک بات بتائیں، جہاں وہ حضور کی ازواج تھیں امتی بھی تھی، جی امتی تھی، حضور پر ایمان لے آئی. بیویاں ایسی گزری ہیں نا جنہوں نے نبیوں پہ ایمان نہیں لائی.
اپنے شوہر پہ ایمان، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام وہ ایمان نہیں لائیں آپ پر، تو بیویاں بھی نہ، تو آپ امتی بھی تھی نا، اور قرآن اتر رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا. ایک بات بتائیں، اگر آقا یہ کہتے کہ تم سب سے بڑا، آقا یہی کہا ہے نا کہ سب سے برابر ہے، بات یہی کہی ہے نا، بات یہی کہ سفید، جب کیونکہ سب کو سفید بو دے دیے اور سب سے پیار کا اظہار کیا، اور وہ پوچھ رہی کس سے پیار ہے، تو آپ نے کہا سفید پھول والی سے. اب وہ تو سب کو دیا تھا، کیا مانا کہ سب کے ساتھ برابر کا ہے. اللہ کا رسول عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. یہی بات اگر یوں کہی جاتی کہ سب سے برابر کا کرتا ہوں تو دل ربائی نہ رہتی. ہائے ہائے، وہ جو چاہت تھی اندر، وہ جو حص ہے اور خاتون کی بیوی کی، وہ جو حص ہے وہ پوری نہ ہوتی کہ میرا نہ لیا جائے، مجھ سے محبت کی جائے. اور محبت کی بھوکی ہے. تو آقا نے کہا وہی بات ہے، کہا یہی ہے کہ سب سے برابر کرتا ہوں، مگر سب سے برابر کہنے کی جو حکمت اختیار کی، قربان جائے ہر کسی کو یوں لگا مجھے سے زیادہ کر دیں. تو یہ اشارتاً بتا دیا آقا نے کہ تیری بیوی چاہتی ہے کہ میاں تو اسی سے زیادہ پیار کر. جب تو اس سے پیار کرے گا اور اس کی یاد رکھ لیں، خاندان گھر یہ مرد سے نہیں بنتا، یہ عورت سے بنتا. گھر جو ہے نا، گھر مرد سے نہیں بنتا، عورت سے بنتا ہے. عورت گھر بناتی ہے، عورت گھر سنبھالتی ہے، مرد صرف اس کو لا کے دے سکتا. بقیہ گھر کا جتنا حسن ہے، بچوں کی تربیت مرد نہیں کرتا، عورت. اسی لیے غالباً روسو نے کہا تھا، اگر کوئی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہے، روسو نے کہا تھا غالباً کہ مجھے بہترین مائیں دے دو اور مجھ سے بہترین قوم لے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اولین درس کا ماں کی گود ہے. اولین درس کا مرد تو گھر رہتا ہی نہیں، تربیت کیا کرنی ہے. صبح کا نکلا بیچارہ تھکا ہارا چلا جاتا ہے کمانے کے لیے، زیادہ صحبت ملتی ہے خاتون سے. تو لہذا یہ 2 پہیوں والی گاڑی ہے، یاد رکھنا. یہ میری بہنیں بھی سنیں، یہ اسلام کے بیٹے بھی سنیں، اسلام کی بیٹیاں بھی سنیں. ایک پہیا بھی خراب ہو جائے تو یہ گاڑی کبھی نہیں چل سکتی. یہ 2 پہیوں والی گاڑی، دونوں پہیوں کا درست رہنا ضروری ہے. لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. معاف کرنا سیکھیں. کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے خامی نہیں پیدا کی، اور کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے خوبی نہیں پیدا کی. کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے خامی نہیں پیدا کی، اور کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے خوبی نہیں پیدا کی. خوبیاں بھی پیدا کریں ان کے اندر، ان کی خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو نہ دیکھیں. جب آپ خوبیوں کو دیکھیں گے، قربان جائیں حضور نے کتنا پیارا وے دے دیا ہے کہ خامیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو. ممکن ہے کہ جو تمہیں خامی نظر آ رہی ہے اس سے بھی اچھی کوئی خوبی اس کے اندر موجود ہو جو تجھے اچھی لگے. یہ بچے گاڑی ایسی ہے، بڑی نازک ہے. یعنی یہ رشتہ ایسا ہے کہ کچے دھاگے سے بھی کچا، 3 لفظوں کی مار ہے، 3 لفظوں کی مار ہے. اور مضبوط ایسا کہ قائم یہاں ہوگا، یہ بھی سن لیں، قائم یہاں ہوگا. یہاں جو نکاح پڑا گیا تھا، اسی نکاح کے ساتھ جس نکاح میں عورت فوت ہوئی تھی، جنت میں اسی نکاح کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی. موت نکاح نہیں توڑتی. یہ میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں. موت نکاح نہیں توڑتی، مگر اس دنیا میں جو نکاح سے چیزیں حلال ہوئی تھی بس ان کو حرام کر. نکاح یہی رہے گا قیامت والے. لہذا اس کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اپنے گھروں کے اندر خوشحالی دیکھنی ہے تو خوشحال اپنی بیوی کو خوش رکھے، اور بیوی خوشحالی دیکھنا چاہتی ہے تو وہ مرد کے لیے تسکین جان بنے، راحت جان بنے، اس کے لیے اچھے الفاظ سنے، اس کے دل کو کبھی غم نہ دے، اس کے دل کو کبھی دکھ نہ دے.
اس کے دل کو کبھی غم زدہ نہ کرے ورنہ ماحول خراب ہو جائے. ایسے ہی اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے. میں محترم حاجی حبیب صاحب کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی جرت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے. اس نکاح کے آغاز میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے. انشاءاللہ اس میں اللہ پاک کی برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس میں برکات پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی بیوی کو سمجھنے کی توفیق دے, اس خاندان کو تو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ جو آئندہ انشاءاللہ نکاح ہوگا تو ہونا ہے بھی, جو بننے والی ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنے میاں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور ہم سب کو بھی, کیا ہم سب کو بھی, اگر آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے, ایک یاد رکھ لیں, میں نے دیکھے ہیں لوگ ایسے, صرف میاں بیوی کے جھگڑے نے بیڑا غرق کر دیا پورے خاندان کا. بیٹا ڈاکٹر ہے, بیٹی ڈاکٹر ہے, بیٹا انجینئر ہے, ایک بیٹی نے بی ایس سی کیا ہوا ہے, ایک بیٹی, یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے نہیں بڑی, اور ایک یعنی 5 ان کے بیٹے ہیں, لخت ہے. بیوی اس میں خامیاں نکالتی ہے, مرد اس میں خامیاں, یعنی وہ ایک دوسرے نے جتنا دی دوڑ لائی ہے, جتنا دوڑ لائی. یاد رکھ لیں اگر عورت ہار جائے اور مرد جتا دے, مرد کو جتا دے تو یہ خوبصورت لگتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے والد ہو اور ماں ہو اور بیٹا ہار جائے, بیٹا ہار کے اپنے باپ کو جتا دے اور بیٹا ہار کے اپنی ماں کو جتا دے تو سمجھ لو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. بیوی ہار کے اپنے شوہر کو جتا دے, بیوی برتنا لگائے اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں, ریس نہ لگائے جیتنے کی, مقابلہ نہ کرے, جیتنے کی ریس نہ لگائے. مرد ہی خوبصورت لگتا ہے جیتا ہوا, مرد ہارا ہوا خوبصورت نہیں لگتا, پیارا نہیں لگتا. اور کوئی بیوی اپنے مرد کو ہرا کے کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی. ایسا ہے کہ نہ خاندان میں نہ معاشرے میں. اسلام نے کتنا حسن رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء, عورتوں کو مردوں پر درجہ دے دیا ہے. تو مانا کیا, مانا یہ ہوا کہ مرد ہی بڑا اچھا لگتا ہے, چھوٹا اچھا نہیں لگتا. اور یہ آپ سن لیں کہ یہ بیماری عورت میں اب سے نہیں آ رہی, کوئی پاکستانی معاشرے کی نہیں ہے, یہ پرانی ہے, بہت پرانی ہے. اور میں اپنی بہنوں کے لیے یہ بات ایک کر کے اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ لوگ تو بڑے ہی صبر والے ہیں, اللہ آپ کے صبر کا آپ کو درجہ عطا کرے. اور مجھے پتا چلا کہ آپ کو مجھ سے بھی کوئی پیار ہے تھوڑا بہت, اللہ یہ پیار دنیا و آخرت میں قائم رکھے. تو خاتون تھی نا ہاروت ماروت, ایک آقا علیہ السلام کے زمانے تک نظر آتے تھے, حضور کے زمانے تک نظر آتے تھے اور یہ جادو سکھاتے تھے. اب عرب کے معاشرے میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کی بات ہے. یہ حدیث آپ کو غالباً جہاں ہاروت ماروت کا حصہ ہے وہاں ہر مفسر نے لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی. اور بحوالہ غالباً ترمذی ہے, بہت ساری کتابوں کا ہے, المستدرک کا ہے, حاکم کی, اور بہت ساری کتابوں میں ہے. اس عورت نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں میرا میاں وہ کرے جو میں چاہوں, میری مٹھی میں رہے, میں چاہتی ہوں جو میں کہوں وہ میں کہوں کھڑا ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے, میں کہوں بیٹھ جائے وہ بیٹھ جائے, بس میری مانے اور کسی کے نہ مانے. اس میں حسن نہیں ہے, اس میں حسن نہیں ہے کہ ہر بات میاں بیوی کی مانے. حسن اس میں ہے کہ بیوی میاں کی مانے. اب اس نے کہا کوئی چیز بتاؤ, اس نے کہا فلاں جگہ پہ چلی جا, وہاں 2 فرشتے ہیں الٹے, وہ تمہیں جو کہیں تو وہ تم کرنا, تو پھر جو کہے گی میاں وہی کرے گا. یہ بات ہی میاں کی تھی, بات ہی میاں کو قبضے میں کرنے کی تھی. خبردار, اور اچھی نہیں لگتی میاں کو قبضے میں کرے, اچھی لگتی ہے میاں کے قبضے میں ہو جائے, اچھی لگتی ہے خود میاں کے قبضے میں ہو جائے. اور میاں جو کہے وہ کرے, جو میاں جو کہے وہ کرے. خدا کی عزت کی قسم, جیسے بیٹا باپ ماں کے ادب میں, یاد رکھ لیں اسے دنیا کی کوئی طاقت
ذلیل کرنے پر ساری طاقتیں، اسے بے عزت کرنے پر، اس کی عزت کو مجروح کرنے پر داخلی اور خارجی ساری طاقتیں لگ جائیں، ماں کی دعا ہو ماں کے قبضے میں رکھے۔ قبضے سے مراد کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا، فرائض نہیں ماننے، جس سے اللہ نے منع کیا، جس کے اللہ کے رسول نے منع کیا، ان کو چھوڑ کے بات کر رہا ہے۔ ماں کو جتاتا ہے، باپ کو جتاتا ہے، ساری دنیا سے ذلیل کرنا چاہے، کبھی ذلت نہیں ملے گی، ہمیشہ عزت ملے گی، کبھی ذلت نہیں ملے گی۔ چاہے دنیا ایک چوٹی کا زور لگا کے عالمی خارجی داخلی سب طاقتیں مل جائیں، وہ اس کا باپ ٹھیکا نہیں کر سکتے، جس کے لیے باپ کے دل سے دعائیں اٹھتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر بیوی ہے، بیوی اپنے میاں کو جتا رہی ہے، اس کے لیے ہے، اور اس کی بات میں اس کے قبضے میں رہتی ہے، تو یاد رکھ لیں اس خاتون کی عزت عرشوں پہ ہوتی ہے، اس خاتون کی عزت بھی، اسے بھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسے وہ چلی گئی، وہاں پر ہاروت ماروت نظر آتے تھے، وہ کہنے لگی کہ یہ معاملہ ہے، مجھے کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ادھر نہ جا، یہ غلط راستہ ہے۔ وہ پہلے تنبیہ کرتے تھے کہ یہ غلط راستہ، ادھر نہ جا، یہ غلط راستہ، ادھر نہ جا۔ اسے سمجھایا، وہ نہ سمجھی۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، فلاں جگہ پہ جا اور پیشاب کر کے آ۔ وہ گئی، جب پیشاب کرنے لگی تو اسے خوف آیا، ڈر آیا، اتنا ڈر آیا کہ اس کی ہمت نہ پڑی، واپس آ گئی۔ آگے کہتی ہے جی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہتی کچھ نہیں۔ کہا پھر تو کر کے نہیں آئی۔ پھر گئی، پھر آ گئی ڈر کے، پھر چلی گئی۔ یہ میاں قبضے میں کرنا چاہتی، یہ میاں کو قبضے میں کرنا چاہتی۔ جب دوبارہ وہاں گئی، اسے پتا چل گیا کہ بات ایسے نہیں بننی، یہ جو کام انہوں نے کہا وہ کرنا پڑے گا۔ ہمت کر کے آ گئی۔ کہتی ہے جی کر آئی ہوں۔ پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا کوئی سفید شے تھی، وہ میرے اندر سے نکل گئی، ایسے آسمان کی طرف گئی۔ تو میں وہ تیرا ایمان تھا، نکل گیا، تیرا ایمان تھا، نکل گیا۔ ایمان شوہر کی تابعداری میں پختہ ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو آباد رکھے، ان دونوں خاندانوں کو آباد رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔